بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ بتائیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جواب آگ کے جوتے۔ سوال یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کے روزے کس پر فرض ہیں؟ جواب صحت مند اور بالغ مسلمان پر۔ سوال حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال یہ بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت میں کیا کرنے کا حکم دیا؟ جواب صبر کرنے کا حکم دیا۔ سوال یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ حج کے لیے کب تشریف لائے تھے؟ جواب 10 ہجری کو۔ سوال یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کھانے کی کس چیز کو سب سے بہترین کہا گیا ہے؟ جواب شہد کو کہا گیا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ مسجد زرار کس نے بنوائی تھی؟ جواب منافقین نے بنائی تھی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک میں کتنے مسلمانوں نے شرکت کی تھی؟ جواب 30,000 مسلمانوں نے شرکت کی تھی۔ سوال یہ بتائیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت کون سی سورت نازل ہوئی تھی؟ جواب سورت فتح۔ سوال وہ کون سے 3 عمل ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 نیک اولاد، نمبر 2 صدقہ جاریہ، نمبر 3 جو کوئی علم دوسروں کو نفع دینے کے لیے سکھایا ہو۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ گالی دینے کا عذاب کیا ہے؟ جواب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب تم ایک گالی دیتے ہو، چاہے وہ مذاق میں دو یا غصے میں دی ہو، تو قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا ہو جاتا ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال یہ بتائیں کہ حضرت امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب جس محفل میں اولیاء کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال یہ بتائیں کہ انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب عامر۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس کے منہ سے آخری الفاظ کیا نکلے تھے؟ جواب اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بچاؤ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ سوال کون سی سورت کی تلاوت کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب سورہ رحمان۔ سوال یہ بتائیں کہ کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی وہ مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب بے نمازی جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا۔ سوال یہ بتائیں کہ انسان کا وہ کون سا عمل ہے جس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے؟
جواب: زیادہ گناہ کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ برے وسوسے اور برے خیال کس کی طرف سے آتے ہیں؟ جواب: شیطان کی طرف سے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کس بیماری پر صبر کرنے سے جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: اندھے پن پر۔ سوال: یہ بتائیں کہ شیطان کے جال میں سب سے آسانی سے کون پھنس جاتا ہے؟ جواب: غرور کرنے والا انسان۔ سوال: یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کس درخت کا ذکر ہے جو جنت میں موجود ہے؟ جواب: طوبہ کا درخت ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کون سی نمازوں کی پابندی ایمان کی نشانی ہے؟ جواب: فجر اور عشاء کی نماز۔ سوال: یہ بتائیں کہ بیوی کے قریب کس وقت جانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: کھانا کھانے کے فوراً بعد۔ سوال: کانوں کے اندر خارش ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: یادداشت کی کمزوری کی۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سب سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ جواب: دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا نکاح جنت کی حور سے کیا گیا تھا؟ جواب: حضرت شیش علیہ السلام۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سا انسان ہے جس کی نماز اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے؟ جواب: جو اپنی نماز سے غافل ہو۔ سوال: یہ بتائیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جواب: ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کو دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اعمال سے اس کی تصدیق کرنا ہے۔ سوال: یہ بتائیں کس عورت کے ہاتھ کا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے؟ جواب: جو ہر وقت ناپاک رہنے والی عورت۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سے پرندے ہیں جو ذبح ہونے کے بعد بھی زندہ ہو گئے تھے؟ جواب: مور، کبوتر، مرغا اور گدھ۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا اور یہ اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے تھے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کھانا کھاتے ہوئے زبان دانتوں کے نیچے آ جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اگر آپ کی زبان دانتوں کے نیچے آ جائے تو کوئی آپ کی برائی کر رہا ہے، لیکن ان باتوں کا قرآن مجید یا احادیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں اور کہانیاں ہیں۔ ایسی باتوں پر آپ کو یقین یا آپ کا ایمان نہیں ہونا چاہیے اور ان باتوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ کون سی چیز آپ کو ہر بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب: تسبیح فاطمہ۔ سوال: یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں انسانوں کے لیے سب سے بہترین شفا رکھی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں۔ سوال: یہ بتائیں کہ رسول کی تعریف کیا ہے؟
جواب: رسول ان کو کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے اور ان پر وحی نازل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔